بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله المولانا العظيم. وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتكاف عشر في رمضان كحجتين وعمرتين، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، یعنی بڑا حصہ رمضان کا گزر گیا اور بہت تھوڑا سر کا حصہ باقی ہے. اللہ کرے کہ یہ رمضان کے جتنے دن بچے ہوئے ہیں جیسے گزارنا چاہیے رمضان کو ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے قرآن مجید میں ہدایت ہے. کسی بھی زمانے میں ماضی میں جب بھی لوگ قرآن سے قریب ہوئے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو بڑے بڑے دشمنان اسلام بھی اللہ کے بابرکت کلام کو سن کر اور اس کو پڑھ کر ہدایت سے فیضیاب ہوئے. اسی لیے فرمایا گیا کہ ہدی للناس، قرآن رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. جیسے اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، پوری انسانیت کا وہ اللہ ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں تک انسان بچتے ہیں ان تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں، پوری دنیا میں جہاں آج جتنے انسان بستے ہیں ان تمام انسانوں کے پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا بلکہ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے. اس لیے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، تو اس مہینے کو اللہ کے بابرکت کلام سے بڑا خاص لگاؤ ہے، بڑی خاص مناسبت ہے. جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، چاہے توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، چاہے قرآن ہو، یہ ساری کی ساری کتابیں رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئی. رمضان ہی کے مہینے میں. اور ان 4 کتابوں کے نازل ہونے سے پہلے اور 100 کتابیں نازل ہوئی جن کو صحف کہا جاتا ہے، نا، چھوٹی چھوٹی کتابیں. گویا کہ 8 پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل عطا فرمائی ہیں. ایک تو حضرت آدم جن کو 10 صحیفے دیے گئے، دوسرے حضرت شیس علیہ السلام جن کو 50 کتابیں دی گئی چھوٹی، اور تیسرے حضرت ادریس علیہ السلام جن کو 30 کتابیں دی گئی، اور چوتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو 10 کتابیں دی گئی. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توریت جیسے عظیم احکامات پر مشتمل کتاب دی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ تورات جیسے اپنے احکامات پر مشتمل کتاب عطا کی. اسی طرح انجیل جیسے عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات پر مشتمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. اور قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنا بابرکت کلام پیغمبر اسلام، پیغمبر آخر الزمان
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن ہی ایک اللہ کا کلام ہے، باقی جتنی کتابیں ہیں ساری کی ساری اللہ کے احکامات پر مشتمل ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے ذات میں سے نکلا ہوا ہے۔ یہ امتیاز ہے قرآن کریم کو دیگر کتابوں کے ساتھ، اور یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ پاک نے رمضان میں عطا فرمائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنا کلام قرآن حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کو آ کر سناتے تھے۔ ہر سال یہی معمول تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری سال حضور نے 2 مرتبہ قرآن حضرت جبرائیل کو سنایا ہے۔ ان 2 حدیثوں کو ملانے سے مفسرین کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا مسلمانوں پر حق ہے۔ اب دیکھیں، ہم اللہ کا بابرکت کلام ہمیں پڑھنے آتا ہے تو بڑی سعادت مندی ہمیں حاصل ہے، اور اگر اللہ کا بابرکت کلام ہمیں پڑھنے نہیں آتا تو بہت بڑی محرومی ہمارے لیے، اور اگر آتا ہے اللہ کا بابرکت کلام پڑھنے تو خدا کا شکر ماننا چاہیے، اور سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا چاہیے، سال میں 2 مرتبہ۔ یا پھر جس کی ڈھلتی عمر ہو، عمر کے آخری مراحل میں وہ گزر رہا ہو، اسے چاہیے کہ 2 مرتبہ اللہ کا بابرکت کلام پڑھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سال 2 مرتبہ قرآن حضرت جبرائیل کو سنایا ہے۔ بڑی اونچی چیز ہے اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے بابرکت کلام تہجد کی نماز میں بیدار ہو کر پڑھا کرتے تھے تو دشمنان اسلام حضور کے گھر کے اطراف رات میں بیٹھ کر اللہ کا کلام سنتے تھے، دن میں مخالفت کرتے تھے، دن میں دشمنی کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، ہر طریقے کے ایذا و تکلیفیں دیا کرتے تھے، لیکن قرآن میں وہ جاذبیت ہے، قرآن میں وہ کشش ہے کہ جو قرآن وہ لوگ سنے ہوئے تھے ایک مرتبہ تو ان کو معلوم تھا کہ حضرت محمد رات کے اخیر پہر میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر چلو چپکے سے اٹھ کر جائیں گے اور محمد عربی سے اللہ کا بابرکت کلام سنیں گے۔ اتنی جاذبیت ہے قرآن، چاہے قرآن خود پڑھو چاہے قرآن دوسرے سے سنو، دونوں بھی ثواب ہے، دونوں بھی ثواب ہے۔ اور جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو قرآن دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، جسموں پر، دلوں پر، دل سے آدمی متاثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا بابرکت کلام تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کے صاف ستھرے الفاظ، حرکات کو، حروف کو دراز کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے کہ ہر ایک کے سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جایا کرتا تھا۔ اجلت کے ساتھ پڑھنا، تیزی کے ساتھ پڑھنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، صاف صاف پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، صحت کے ساتھ پڑھنا، یہ کمال ہے قرآن کریم۔ صرف ایک حرف ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم، 3 حرف ہیں سے سورہ بقرہ کا ابتدا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک ایک نیکی عطا فرما، الف پر 1 نیکی، لام پر 1 نیکی اور میم پر 1 نیکی۔ اور اللہ کا ضابطہ ہے، قرآن کریم خود اللہ پاک بیان فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو ہمارے پاس 1 نیکی لے کر آتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے الف لام میم پڑھا، کتنی دیر لگی اس میں؟ 2 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں 30 نیکیاں ہمیں عطا فرمائی۔ اور رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، رمضان میں نیکیوں کا تو بھاؤ بڑھ جاتا ہے،
تو گویا کہ اس میں 100 اور تلاوت کرنے والا جتنا مخلص ہوگا گویا کہ 700 تک اسے نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس لیے رمضان مبارک میں خاص طور پر اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لوگ کرتے ہیں لیکن اور زیادہ اس میں ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ خالی فرصت ہے کلام لے کر بس۔ سب سے زیادہ بابرکت عمل رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کا بابرکت کلام کی تلاوت ہے، بجائے ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے، یہاں وہاں کی گفتگو کرنے کے، اس کی چغلی اور غیبتیں کرتے بیٹھنے کے بجائے اللہ کے بابرکت کلام کو لے کر بیٹھا جائے۔ آج موبائل ایسی چیز آ گئی ہے کہ ہم یوں سمجھتے کہ شاید ہمارا کوئی لمحہ کوئی وقت ہمارا خالی نہیں جاتا، لیکن بھائیوں اللہ کا کلام ہاتھ میں لے کر قرآن پڑھنے سے جو ثواب ہے، موبائل لے کر بیٹھنے سے وہ اجر و ثواب نہیں ہے، چاہے آپ لاکھ اس میں امام حرم کی تلاوت سن رہے۔ امام حرم کی موبائل میں تلاوت سننے سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ کاغذ والا یہ مجلد قرآن ہاتھ میں لے کر اس کو دیکھتے بیٹھو۔ قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو چھونا ثواب، اور قرآن کو پڑھنا ثواب، قرآن کو سمجھنا ثواب، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ثواب، قرآن کے احکامات کی اشاعت کرنا، دوسروں تک پہنچانا ثواب ہی ثواب ہے قرآن کے اندر۔ قرآن کریم کی اسی بات سے 5 حق بتلائے گئے ہیں۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے کہ یہ میرے رب اور میرے خالق و مالک کا کلام ہے قرآن۔ لا ریب فی ہے، یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، چاہے میرے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن یہ اللہ کا بابرکت کلام بالکل سچا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا حق قرآن کریم کا، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حروف کے پڑھنا بیکار ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ پاک قرآن میں یہ آیت نازل نہیں کرتے، اتل ما اوحی الیک من ربک، تلاوت کیجیے اس چیز کی جس کو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، نازل کیا ہے۔ معلوم ہے کہ صرف حروف کی تلاوت کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اور تیسرا حق قرآن کریم کا، قرآن کو سمجھنا۔ تو کوئی مسلمان اگر سمجھ کر اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت کرتا ہے تو یہ تلاوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن سمجھنے والا کبھی ہرگز غلطی سے حرکت ایسی بات زبان سے نہ کہے کہ صرف حروف کی تلاوت بیکار ہے، ورنہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو قرآن یہ ہے، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ میرا خالق و مالک قرآن کی کس آیت میں مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ برسوں گزر جاتے ہیں ہمارے، 50 سال 70 سال کی زندگی گزر جاتی ہے، نمازوں میں جو چھوٹے چھوٹے صورتیں پڑھی جاتی ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں کیا کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کا معنی مفہوم ہمیں نہیں معلوم، سورہ اخلاص کا معنی مطلب ہمیں نہیں معلوم، سورہ فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہمیں نہیں معلوم، التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، تھوڑا سر کا ترجمے سے سمجھ کر تو دیکھیے نماز کے پڑھنے میں پھر کیسا مزہ آتا ہے۔ لوگ جو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ مول صاحب ہم نماز پڑھتے لیکن شیطان بہت ادھر ادھر کی باتیں یاد دلاتا ہے، نماز میں بہت وسوسے ہم کو آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وسوسوں کے نماز سے اپنی نماز کو محفوظ رکھیں۔ تو قرآن کے سورہ فاتحہ کو 2-4 مرتبہ ترجمے کا ساتھ آپ دیکھ لیں، خالی سورہ انا اعطینا اور سورہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ 2-5 مرتبہ آپ دیکھ لیں، التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ کا ترجمہ 2-4 مرتبہ آپ سکون کے ساتھ دیکھ لیں، پھر نماز کی نیت باندھیں، پھر کہنا شیطان تمہاری نماز میں آ کر تمہیں بھڑکائے گا۔ آدمی کا دل و دماغ ادھر جاتا ہے کہ میرا خالق و مالک مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے اس کام سے منع کیا جا رہا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ آدمی کا دل و دماغ ادھر چلا جاتا ہے، اپنے خالق و مالک سے بندہ گویا کہ ہم کلام ہوتا ہے۔
نماز میں کھڑے ہو کر بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو صرف وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر چھوٹے چھوٹے صورتیں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہمیں زبانیں یاد ہیں، ان کو معنی مفہوم کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے، معنی مفہوم کے ساتھ اس کو پڑھ کر دیکھنا چاہیے۔ نماز میں بڑا مزہ آتا ہے اس کے ذریعے سے۔ بہرحال تیسرا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، یہ قرآن کی تلاوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ روزانہ ہم ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ روزانہ میں ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھوں، میں سمجھنے کی کوشش کروں۔ چند برسوں میں آپ کا پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ مکمل ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں آپ کے معلومات میں اضافہ ہوں گی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، قرآن پڑھ کر ہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ اس سے رک جائیں۔ بہت سارے وہ کام جو آپ کو کرنا چاہیے تو آپ نہیں کر رہے ہیں، قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھ کر ایک مرتبہ دیکھ لیں، آپ خود بخود وہ کام کرتے جائیں گے کہ میرا خالق و مالک مجھے کرنے کے لیے کہہ رہا، مجھے کرنا چاہیے۔ فکر آخرت سوار ہوگی، دل مزکا و مصفا ہوگا، ایک نورانیت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اور قرآن کریم کا پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ قرآن میں جو کہا گیا ہے ہم سے اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن میں جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا اس سے ہم باز رہیں، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور پانچواں قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآنی احکامات، قرآنی تعلیمات، اس کی اشاعت کی جائے، اس کی دوسروں کو تبلیغ کی جائے، یہ باتیں دوسروں تک پہنچائی جائیں، یہ قرآنی باتیں دوسروں کو بتلائی جائیں۔ یہ قرآن کے 5 حق ہیں: ایمان لانا، تلاوت کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، عمل کرنا، اور 5واں یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کی اشاعت کرنا، تبلیغ کرنا، دوسروں کو بتلانا۔ خدا کرے کہ ہم قرآن مجید کی یہ 5 حق ادا کرنے والے بن جائیں، ورنہ جو لوگ قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان لوگوں کے تعلق سے قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، حجت کرے گا۔ اے باری تعالیٰ، یہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن کو مجھے چھوڑ دیا تھا دنیا کے اندر۔ اس سے پہلے شاید گزشتہ جمعے کے اندر میں نے یہ حدیث بتلائی تھی کہ قرآن 2 چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کی دونوں چیزیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کریں گی۔ ان 2 میں سے ایک ہے روزہ رمضان کا، اور دوسرے ہے اللہ کا بابرکت کلام قرآن۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں۔ ہمارے گھروں کے طاقوں میں رکھے رکھے دھول کھاتا ہے قرآن، لیکن کھول کر دیکھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہوتی۔ مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن کبھی گھر میں قرآن کھول کر نہیں دیکھتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں اللہ کا بابرکت کلام پڑھا جاتا ہے، رحمت کے فرشتے گھر میں آتے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، رحمت کے فرشتے کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، بلکہ وہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے گھر کے لیے بھی اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بھی باعث رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ نہیں تو آپ بولیں کہ فرشتے گھر میں آتے پتہ نہیں کیا مصیبت آتے، فرشتوں کے گھر میں آنے سے رحمت کے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ شیاطین گھر سے نکل جاتے، رحمت کے فرشتے گھر میں آتے۔ اور جس گھر میں اللہ کا بابرکت کلام نہیں پڑھا جاتا، تلاوت نہیں کی جاتی، اس گھر میں جو ہے شیاطین جنات آ جاتے ہیں، گھر میں بسیرا کر لیتے، ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور خود بھی اور گھر والے بھی سارے رحمت و برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی یہ مصیبت، کبھی وہ مصیبت، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کبھی یہ بیمار ہے، کبھی وہ بیمار ہے،
کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے، کبھی اس دواخانے کو کبھی اس دواخانے کو، کبھی یہاں کا تعویذ کبھی وہاں کا پانی، اور کبھی یہ ٹیسٹ کبھی وہ معائنہ کبھی وہ سونو کر ہزاروں روپے ڈال دیتا ہے. لیکن کبھی اس طرح توجہ نہیں جاتی کہ میرے گھر میں جنات آ کر ٹھکانہ بنا چکے ہیں، مجھے سب سے پہلے میرے گھر سے جناتوں کو ہٹا پٹی کرنا ہے. خبیث جنات اور ناپاک جنات وہ جو گھر میں آ کر ٹھکانہ بنا دیتے تو انسان کو پریشان کرنا شروع کر دیتے. اس لیے بھائی ایسی مصیبتوں سے پریشانیوں سے اور ایسے جنات و شیاطین سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا بابرکت کلام گھر میں پڑھو، اپنے گھر والوں کو پڑھنے کے لیے کہو، اپنے بچوں کو روزانہ قرآن کریم گھر میں پڑھنے کا عادی بناؤ. آپ کو پڑھنے آتا ہے قرآن بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے بچوں سے کہو کہ بیٹے آج تم تلاوت کرو سورہ یاسین کے میں سنتا ہوں. بڑے شوق سے بچے پڑھتے ہیں. اور اگر قرآن کریم ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو سورہ کافرون تو پڑھنے آتی ہے، سورہ اخلاص تو پڑھنے آتی ہے، سورہ اذا زلزلت تو ہمیں پڑھنے آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، آپ کے گھر والوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، آپ کے گھر میں جو قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، تو آپ گھر میں بیٹھ کر کہیں بھی بیٹھ کر آپ سورہ زلزلہ پڑھیے. آج قرآن کا ثواب ہے. چند آیات پر مشتمل پاؤ صفحہ نہیں ہے سورہ زلزلہ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جو مسلمان یہ 4 سطروں کا سورہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عدلت نصف القرآن، اسے آدھے قرآن 15 پاروں کے پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. ہم پڑھے تو صحیح، اور اگر ہمیں یہ سورہ بھی یاد نہیں ہے، قل هو اللہ احد تو یاد ہوگا. کوئی مسلمان ایسا ہوگا جسے سورہ اخلاص یاد نہ ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے گھر میں بیٹھ کر صرف قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا رہتا، پڑھتا رہتا ہے بار 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 بار، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عدلت ثلث القرآن، اسے ہر قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا، 10 پارے پڑھنے کا ثواب اسے ملتا ہے. اور جو مسلمان سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے عدلت لہ ربع القرآن. قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھنے کی وجہ سے 1/4 چوتھائی قرآن پڑھنے کا اسے ثواب ملتا ہے. بھائی قرآن کو کھول کر تو دیکھیں ہم، چاہے کوئی سورت پڑھی. فرمان نبوی ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، باقی اور پڑھنے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا، سورہ یاسین پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 10 قرآن پڑھنے کا اسے ثواب ملتا ہے. 10 قرآن. ہمارے صبح کا آغاز، ہمارے کاروبار کا آغاز، ہمارے صبح سورہ یاسین کی تلاوت سے ہونا چاہیے. میں اپنی دکان کھولوں، کاؤنٹر پہ جاؤں تو سب سے پہلے میرا عمل سورہ یاسین کی تلاوت ہو. فجر کی نماز پڑھوں، سب سے پہلے میں اللہ کے بابرکت کلام کی سورہ یاسین پڑھوں، پھر اپنے جگہ چھوڑوں. معمول بنا کر تو دیکھیں کیسی رحمتوں کیسی برکتوں سے ہم مالا مال ہوتے. محترم بزرگوں دوستوں، اس مہینے کے ساتھ قرآن کی بڑی خاص مناسبت ہے. اللہ پاک فرماتے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. آج کس قدر اللہ کے بابرکت کلام کی بے حرمتی ہو رہی معلوم ہے؟ آج مسجدوں میں اللہ کا بابرکت کلام تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، بے شمار ہمارے مسلمان بھائی روڈوں پر بیٹھے ہوئے، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، راستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کہ اللہ کے بابرکت کلام کی بے حرمتی نہیں ہے؟
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، لوگوں جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی پوری دنیا تقلید کرتی ہے، جانتے کتنا قرآن پڑھتے تھے رمضان کے اندر؟ 61 مرتبہ 61 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، ایک رات میں، ایک دن میں، اور ایک پورے رمضان میں روزانہ ایک پارہ تلاوت کیا کرتے تھے، 61 مرتبہ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غیر رمضان میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، روزانہ ایک قرآن، اور رمضان میں روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. صحابی رسول حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کعبے میں کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، پورا قرآن. ہم ایک پارے میں 3 جگہ ٹیڑے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں پہلو بدلتے بدلتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہتے صحابی جن کو حضور کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی بھی انہیں کے نکاح میں دے دیا حضور، اور یہ فرمایا اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو محمد اپنی 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. کیا خوبیاں تھی عثمان غنی میں، کیا کمالات تھے، کیا صفات تھی ان. کثرت تلاوت کی وجہ سے 2 قرآن ان کے گھر میں بوسیدہ ہو چکے تھے، پڑھنے کے قابل نہیں تھے. شہادت ان کی ہوئی ہے، دشمن نے تلوار چلائی ہے تو خون کا سب سے پہلا خطرہ بھی قرآن ہی پر پڑا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے شہادت ہو گئی ہے. اتنا ان کا تعلق قرآن سے تھا. تو بھائیوں وہ قرآن سے فیضیات بھی ہوتے تھے، رحمت و برکتوں سے، فتوحات سے مالا مال بھی ہوتے تھے. اس لیے میری ان تمام نوجوانوں سے اور ان تمام بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ جنہوں نے تلاوت کلام پاک ایک مکمل 10 دن میں کر لیا ہے، تراویح کی نماز جو ہے پورے 30 دن تک ہے، اور مسجد میں اللہ کا بابرکت کلام پورے 30 دن تک پڑھا جاتا ہے. اور آپ روڈوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے بابرکت کلام کی ادھر تلاوت ہو رہی ہے، آپ ادھر بے ڈھنگی چالیں ادھر کر رہے ہیں، موبائل میں مصروف. راستہ چل کر تراویح کی نماز کو آنے والے کے لیے آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. آنے والے کو زور سے سلام کرتے ہیں تاکہ میرا سلام کا جواب دے اور میرے پاس آ جائے اور میں گفتگو میں اسے لگا دوں. خود تو ڈوبے ہیں صنم، آگے معلوم ہے تم کو بھی لوگ ڈوبیں گے ہم. یہ حال آج ایک نہیں، تقریباً مسلم محلوں کا حال ہے. بات تو یہ ہے کہ شروع دن ہی سے تراویح سے غائب ہیں، اور بعض 10 دن کے پڑھ کر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن آپ نے مکمل کیا ہے لیکن تراویح آپ کی مکمل نہیں ہوگی. تراویح مکمل ہوگی چاند نظر آنے کے بعد. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، علامہ اقبال نے کیا وہ خوب کہا ہے، وہ معزز سے، عزت دار تھے اور عزت کی بلند چوٹی پر قائم تھے. کون؟ جو قرآن سے وابستہ تھے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی بے حرمتی کر کے، قرآن سے دور ہو کر ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ماہ مبارک جس کا وظیفہ روزہ ہے، جس کا وظیفہ اللہ کا بابرکت کلام اس کی تلاوت ہے، تراویح کی نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، رمضان کا ایک وظیفہ ماہ مبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف بھی ہے. آج 18 رمضان ہو رہی ہے اور 2 دن کے بعد اعتکاف میں بیٹھنا بڑا مبارک عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاعتکاف 10 فی رمضان کحجتین و عمرتین، کہ جو مسلمان
رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں کو اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے آدمی عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کرتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان کہ جو مسلمان رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ کے گھر میں آ کر ٹھکانہ بنا لیتا، اللہ کے گھر میں آ کر پڑ جاتا ہے اعتکاف کی نیت سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے آخری 10 دنوں کا۔ حضور کے گھر کی ازواج مطہرات آپ کی بیویاں کیا کرتی تھی، صحابہ کیا کرتے تھے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تاکید آئی ہے، 5، 25، 50 لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر ایک مسلمان بھی اعتکاف میں اگر کسی ایک مسجد میں بیٹھ جائے تو سارے مسلمانوں سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں ایک بھی کوئی اعتکاف میں نہ ہو تو اس مسجد کے اطراف کے سارے محلے کے لوگ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، کیونکہ ہماری مسجد بڑی مسجد ہے، قرب و جماعت کے اطراف سے سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور جمعہ کا بیان سننے کے لیے، تو اطراف کے مسجدوں کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہو، کبھی 2 دن بعد میں ابھی سے ترتیب بنائیں، خود بیٹھیں، کسی کو بٹھائیں، صرف ایک آدمی نہیں بلکہ چند افراد مل کر بیٹھیں، ایک دوسرے سے لوگ مانوس رہتے ہیں، دل لگ جاتا ہے۔ اعتکاف کرنا ایسی بڑی عبادت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ایک دن اور ایک رات کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، رکاوٹ بنا دیتے ہیں۔ 3 خندق، ایک خندق کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے، کتنی مسافت ہوتی ہے معلوم ہے؟ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جتنا زمین و آسمان کے برابر کا فاصلہ ہے۔ اتنی دوری ہو جاتی ہے ایسے مسلمان کی جو ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جائے، اور جو مسلمان 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جائے، جتنی جہنم سے دوری ہوگی، جتنی جنت سے اس کی نزدیکی ہوگی، قریبی ہوگی اس کی جنت، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مردوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، جوانوں کو بیٹھنا چاہیے، بوڑھوں کو بیٹھنا چاہیے، اسی طریقے سے اپنے گھر کی خواتین کو بھی بیٹھنا چاہیے، بلکہ ان کو بتلانا چاہیے کتنا ثواب ہے بیٹھے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے بہت آسان ہے اعتکاف میں بیٹھنا۔ جس کمرے میں اعتکاف میں بیٹھے گی وہ وہاں سے بیٹھ کر اپنے گھر کی بچیوں سے، دوسری گھر کی خواتین سے کام بھی لے سکتی ہے۔ 24 گھنٹے وہیں رہے، وہیں کھائے، وہیں سوئے، وہیں تلاوت کرے، عبادت کرے، اس کمرے کو چھوڑ کر باہر نکل کر نہ آئے۔ ہاں، ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے، وضو کے لیے باہر آ سکتے ہیں، اتنا البتہ اجازت ہے۔ 24 گھنٹے عبادت میں شمار ہوتا ہے، خالی بیٹھا تو بھی عبادت، تلاوت کر رہا تو بھی، سو رہا ہے تو بھی عبادت۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتا، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد نماز جنازہ کا بھی اسے ثواب مل جاتا ہے، بیمار کی مزاج پرسی کا ثواب بھی اسے مل جاتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور پر اعتکاف کا بھی معمول بنانا چاہیے، کثرت کے ساتھ رمضان میں تلاوت کرنا چاہیے، روزانہ کم از کم 10 پاروں کی تلاوت کا معمول بنائیں، لیکن اگر کسی کی اسپیڈ کم ہے تو کم از کم 3 پارے کی تلاوت کی ترتیب بنائیں، ایک پروگرام بنائے، باضابطہ نظام الاوقات بنائے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی دعائیں بڑی خاص قبول ہوتی ہیں، سب کے لیے دعا کی جائے، افطار کے بعد خاص طور پر روبہ قبلہ بیٹھ کر دعا کی جائے، سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جائے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی عظمت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے اور اعتکاف اور اس کی فضیلت کے تعلق سے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے بابرکت کلام سے ہمیں وابستہ ہونے کی اور اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اعتکاف کے لیے بھی اپنے ترتیب بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں اللہ پاک ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور ان کی دعاؤں کو بھی اللہ پاک اپنے بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔